ہے۔ اب بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے، تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے، آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے۔ میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے، کافی ہے۔ آپ دواخانے بھی جائیے، لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے اور پھر صبر کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے، اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس مختصر رکھوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے۔ دعا یوں، اللہم رب الناس اذھب الباس اشفی انت شافی، کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے، انسانوں کے رب، اس سے تکلیف دور فرما، اس سے تکلیف دور فرما۔ اشفی انت شافی، اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے۔ لا شفا الا شفاؤ، تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے۔ شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے، جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے، اللہم رب الناس اذھب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے، اس سے اس کی بیماری کو دور کر۔ اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے، اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا دینے کوئی نہیں ہے۔ لا شفاؤک الا شفاؤک، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا۔ شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑو۔ تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائیں، کوئی گھر میں مریض ہو جائے، یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھیے، دیکھے شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی، کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کا اعضاء میں درد کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ۔ پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں، سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ، 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ، اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما اجد وحاذر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے۔ تو 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا کہا بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل دائن یوزیک، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے، من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بس سے تیری حفاظت کرے، اللہ یشفیک، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو ہے دم کرتا ہوں۔ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی۔ اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں، یاد رکھیں۔ ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں، اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی، یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے، وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی، یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے، ہم آہو بکا نہیں کریں گے، تقدیر کو کوسیں گے نہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ہم ہی بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، معیش ملا تھا کیا۔ کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو، نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو۔ تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہے، یاد رکھیں۔ سیدھا سجدہ یاد ٹھیک۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کی دعا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سجدہ تلاوت کے تعلق سے جو علماء نے یہ کہا ہے، اس کو نماز کے سجدے پر قیاس کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے اندر آپ چاہے تو کچھ یاد نہ ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 بار، جیسے عام نمازوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لیں کافی ہو جائیں گے۔ لیکن ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی کچھ روایتیں ہیں جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا ذکر کیا، جو ابو داؤد کی روایت ہے، اور فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سجدہ تلاوت کرتے اور اس میں دعا کرتے اور تکرار کرتے
مطلب اللہ قبول کرے بول کے بہت زیادہ اس دعا کو کرتے. وہ دعا کے الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو سجدہ تلاوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور دعا یوں ہے، آپ فرماتے اور کہتے سجدہ وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. یہ آپ اس میں دعا پڑھتے. اس کا ترجمہ ہے، میرا چہرہ اس ہستی کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت و قوت سے اس کے کان اور آنکھیں بنائی. تو آپ سجدہ کرتے اور یہ دعا پڑھتے تو آپ کو ہم یہ پڑھ سکتے. نہ یاد ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھ لیں. اس کے بعد یہ دعا کے بعد آپ اور ایک دعا اضافہ کرتے. وہ الفاظ کیا ہیں؟ اوپر کی دعا پڑھنے کا دوسری دعا اضافہ کرتے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. آپ یہ دعا پڑھتے جس کا معنی ہے اللہ بہت بابرکت اور بہترین تخلیق کرنے والا. یہ اضافہ کرتے. تو ہم بھی چاہے تو یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ بھی اضافہ کرے اوپر دعا کے ساتھ. نہ یاد ہو تو پھر سیدھا آپ عام سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں. انشاءاللہ 3 بار یہ کافی ہو جائیں گے. ٹھیک. اسی طرح ایک اور دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تھوڑا سا حدیث لمبی ہے لیکن سنا دیتا ہوں. جامع ترمذی کی روایت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن روایت جو کرتے ہیں وہ روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ایک شخص، اور ایک شخص کون تھے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے عرض کیا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھا کہ میں ایک درخت کی طرف منہ کر کر نماز پڑھ رہا ہوں. میں نے جب سجدہ تلاوت کیا، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک درخت کی طرف منہ ہے اور سجدہ تلاوت کر. جب میں نے رات میں خواب میں سجدہ تلاوت کیا تو درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا خواب، اور اس درخت نے یہ دعا پڑھی. خواب میں بتایا جا رہا ہے اس جھاڑ میں، اس پیڑ میں، اس درخت نے یہ دعا پڑھی. کیا دعا پڑھی سنی؟ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وزعنی بہا وزرا واجعلہا لی عندک ذخرا وتقبلہا منی کما تقبلتہا من عبدک داؤد. یہ دعا وہ جھاڑ پڑھ رہا تھا. ترجمہ اس کا یہ، اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے اپنے پاس اجر لکھ دے اور اس کے سبب مجھ سے گناہوں کے بوجھ کو اتار دے، اور اس سجدے کو میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا دے، اور اس سجدے کو میری طرف سے قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول کیا تھا. یہ دعا وہ جھاڑ پڑھ رہا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت سجدہ تلاوت کی تو میں نے آپ کو سجدے میں وہی دعا پڑھتے سنا جو اس شخص نے جھاڑ کی دعا کہہ کر اللہ کے رسول کو سنایا تھا. سمجھ کے بات خواب کے ذریعے ایک صحابی کو بتائی گئی. دعا اللہ کے رسول نے جب سنی تو آپ نے سجدے میں پڑھی تو پتا چلا یہ دعا بھی کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. یہ تو تینوں دعائیں سجدہ تلاوت کی دعائیں ہیں. یاد نہ ہو تو میں نے آپ کو رکھ دیا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے 3 بار، انشاءاللہ جیسی کافی ہو جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں، اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں، اس میں سے جو 3 صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے، اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے، اس کے پھر 2 طریقے اللہ کے قبول کرنے کے. اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے. دعائیں 3 شکل میں قبول ہوتی ہیں. ہو آخرت میں بدلہ اس کے برابر مصیبت ٹالتا ہے. تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے، اس قبول کرنے کی پھر 2 شکلیں ہیں. اس قبول کرنے کی 2 شکلیں وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی. آج میں نے دعا کی، کل نتیجہ آ گیا. آج میں نے دعا کی، پرسوں نتیجہ آ گیا. آج میں نے دعا کی، 1 مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا. تو یہ ہوا فوراً حال میں، مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ کی. اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے، بہت لمبے عرصے کے بعد. کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے، بہت دن بعد بھی کرتا ہے. لیکن تو جو پہلی شکل ہے، پھر اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں. پہلا فوراً، دوسرا تھوڑا وقت کے بعد. آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ تھے بنی اسرائیل سے، اور وہ جنگل میں تھے. زوردار بارش ہونے لگی. تینوں نے گفا میں پناہ لے لی. اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کے منہ پہ آ کے لگ گیا. گفا بند ہو گئی. تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے. پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا، والدین سو گئے، میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا،
اس دن میرے والدین سو گئے تھے, بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے, میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا, پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا, انہوں نے پیا, پھر میں نے بچوں کو دیا. یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا, اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو ہے تو تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا کھسک گیا, روشنی اندر آنے لگی, فوراً اثر ہوا دعا کا, فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی, اثر ہوا, پتھر تھوڑا کھسک گیا. پھر دوسرے شخص نے دعا کی, اور تیسرا بہرحال تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا, تینوں نے دعا کی. ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی آئی, دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے, تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے. جبھی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا. یہ ایک شکل. اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے, جو بعید ہوتا ہے, عرصے بعد دیتا ہے, تو آئیے اس کی مثال خود قرآن نے دی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129, اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. اے اللہ ان لوگوں میں سے, انہی میں سے ایک رسول پیدا کر. اے اللہ ان لوگوں میں سے. یہ دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا. مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے, اسماعیل سے, اس کی نسل سے, ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج, یتلو علیہم آیاتک, جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے, ویعلمہم الکتاب, اور تیری کتاب کا علم انہیں دے, والحکمہ, اور ان کو نبوی علم, احادیث کا علم, حکمت عطا فرمائے, ویزکیہم, اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے. اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے. آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا, آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا. آخری نبی عرب تھے, اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھے, لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائگاں نہیں جاتی ہے, اثر لاتی ہی اثر ہو فوراً یا بعد میں. اور بعد کی فوراً کی مثال بھی میں رکھ دی, بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ہر دعا قبول ہوتی ہے, میری آپ کی بھی ہوتی ہے, لیکن فوراً نہیں ہوئی. کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے. دعائیں خوب دیجیے, خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں, کتنے نسلوں بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی, 3000 3,500 4,000 سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے, اس کے بڑے فضائل یاد رکھیے. تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے. دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی. اسی طرح سمجھتے ہیں تو اس کو مسئلہ بتائیے, خود بھی دعا کرے, یہ نہیں کہ آپ بری ہو گئے نہیں انہوں کر رہے دعا, وہ بھی دعا کرے, تو یہ بھی جائز ہے, ایسا کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک. اسی طرح وہ کام جو دعا کے اندر منع ہے, بس یہ آخری بات ہے, دعا میں اشعار پڑھنا اور پرتکلف الفاظ استعمال کرنا منع ہے. اشعار, شعر شاعری, مطلب بالکل طرز میں دعا پڑھتے نا, فلاں 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 فلاں, وہ چلتے رہتا. کچھ لوگوں کا بالکل ایک ٹیپ چلتا ہو, شاعری اور فلاں اور فارسی شاعری کے اندر دعا کرنا, اور پرتکلف الفاظ, بہت ہی تکلف, ایسے الفاظ کی پیچھے والے خالی دیکھ رہے ایک دوسرے کو کیا کر رہا بول کری, یہ دعا ہے اس کی, پرتکلف الفاظ. ٹھیک, یہ درست نہیں ہے. بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا میں غیر ضروری باتیں کرنا منع ہے. غیر ضروری باتیں کہ جنت ہونا, یہ ہونا, اس میں فلاں ہونا, بس جنت کا سوال کیجیے, جہنم سے نجات کا سوال. اسی طرح اپنے گناہوں کی جو ہے دنیا میں سزا مانگنے کی دعا کرنا یہ منع ہے کہ آپ اللہ سے ایسی دعا کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک صحابی نے ایک دعا کی, اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دے, اور وہ بیمار پڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت ہوئے, کہا تو نے کیا کیا ایسا؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے ایک دعا کی, اللہ میرے گناہوں کی سزا دنیا میں دے. تو کہا کیا تیرے میں اتنی طاقت ہے جو دنیا میں گناہ کی سزا تو بھگت سکے؟ کہا تو نے یہ دعا کرنا تھا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, اللہ دنیا بھی آسان کر, وفی الآخرۃ حسنۃ, آخرت بھی آسان کر, وقنا عذاب النار, آگ کے عذاب سے بچا. کہ تو انہوں نے ایسی غلط دعا کی کہ ان کو بخار چڑھ گیا تھا, اللہ نے قبول کی, ان کو اس کی بدلہ مل رہا تھا, تو پھر انہوں نے دعا کی, بخار چلا گیا. تو اپنے لیے دنیا میں میرے کو دے دے بول کر نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہو گیا مجھ سے گناہ معاف کر, نہیں اللہ میرے کو سزا دے دنیا میں جتنے میں نے کیے, کہاں سے بھگت سکیں, کہیں زندگیاں میں لائیں گے تو نہیں بھگت سکتے ہم. ٹھیک, تو معافی طلب کیجیے, یہ سب سے طریقہ. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے, اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے جو ہے خادموں کے لیے اور اپنے مال کے لیے بد دعا کرنا منع ہے. اپنے لیے, اپنے بیوی بچوں کو بد دعا دے رہے, آپ اپنے مال کو برا بھلا کر رہے, اپنے غلاموں کو برا بھلا کرے, بد دعا دے رہے, منع ہے. اس سے آپ سے ابو داؤد کی روایت میں روکا. اسی طرح بخاری کی روایت ہے, موت کی دعا کرنا درست نہیں. آپ یہ دعا کر سکتے اللہ اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو موت دے, زندگی بہتر ہے تو زندگی دے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ مجھے موت دے دے. بہت سی عورتیں ہوتی ہیں, کچھ ہوا نہیں ہوا, اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو, اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو, بس ہر تھوڑی دیر کو اٹھا تو بھی لے میرے کو.
مطلب آپ موت کی نہیں کر سکتی، یہ دعا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک۔ اسی طرح ہوتا ہے بہت سی بار انجانے جانے میں لوگ بددعائیں دیتے ہیں، جیسا اولاد کو نہیں دینا چاہیے، بچوں کو نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو حدیث تھی پہلی میں پھر دوہرا دیتا ہوں، اولاد، اپنے خادم، غلاموں کو، بچوں کو بددعا نہیں دینا۔ آپ نے فرمایا، دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اپنی جانوں، خود کو، اپنی اولاد، اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بددعا نہ کرو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت کوئی بددعا کے کلمات نہ نکل جائے جس وقت اللہ اسے قبول کر لے۔ تو عورتیں بھی ہوتی بہت سی بار بددعائیں دیتی بچوں کو، ناس پیٹا ہے، یہ تو میرا فلاں ہے، یہ تو ایسے ہے، بددعائیں مت، اس کو کبھی اپنا عام معمول میں بنائیے۔ اچھے لوگ، انبیاء، صلحاء کبھی بددعائیں نہیں دیتے، ورنہ ہمارے پاس تو ایک معمول ہو گیا نا، بچوں کو مائیں بددعا دیتی، کچھ بددعائیں دے رہی کہ تم ایسے ہو جاؤ، تنگ کر دیے، ویتاق لا دیے میرے کو، فلاں ہو جائے، تمہارا تو بیڑا غرق ہو، اللہ نے قبول کر لیا تو، اور پھر وہی مائیں پھر دعائیں کریں گی، اللہ اس کا بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے، پھر آپ نے تو بددعا دی تھی۔ خام خواہ اچھے الفاظ، برے الفاظ مت نکالیے، ٹھیک۔ اسی طرح موت کی دعا کرنا منع ہے، اسی طرح خطا رحمی اور گناہ کی دعا کرنا منع ہے، اور اسی طرح اجلت طلبی سے دعا کرنا آپ نے منع کیا، صحیح مسلم کی روایت۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت، دعا مانگتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی نبی یا ولی یا بزرگ کے تھرو وہ کرنا کہ ان کے ذریعے ہوتا ہے، یہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بخاری کی روایت ہے، اور فرمایا جو شخص اس حالت میں مرا کہ دعا اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ جہنم میں جائے گا۔ کتاب کہتے ہیں، اے فلاں کے تم فلاں کر سکتے ہو، تمہارے ذریعے سے شریک کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ، مطلب یہ بھی اتنا ہولڈ رکھتے ہیں کہ اللہ کو منوا سکتے ہیں، شرک کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ، تو یہ نہیں ہوں گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا غیر اللہ سے دعا مانگنا سب سے بڑی گمراہی، یاد رکھیے۔ اللہ کے علاوہ ہم دوسروں سے جو دعائیں کرتے ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی، یاد رکھیے۔ دعا مانگتے وقت جو ہے ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، بہر قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت میں 46 سے فرمایا کہ غیر اللہ سے جو مدد مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ بڑا شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ دیکھیے کیا فرمایا اللہ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے۔ آج انہی سے مانگتے ہیں نا ہم، جو سن بھی نہیں سکتے ہماری بات، بے خبر ہے ہماری باتوں سے، کہاں جا کے مانگ رہے ہیں آپ، جو سن بھی نہیں سکتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے قیامت دن میرے کو شریک کر دیا تھا اس نے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا مانگنا حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے دعاؤں کے تعلق سے قرآن نے بڑی وہ ترغیب دلائی، اور اللہ کے علاوہ دعا مانگنا بہت سخت گناہ بتایا۔ 2-3 آیتیں رکھی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور یوں کہتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو غور سے سنو، اے انسانوں غور سے سنو، اللہ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، ایک مثال دے رہا ہے۔ کیا مثال سنی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقون ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، جو پیدا نہیں کر سکتا وہ سن بھی نہیں سکتا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا تو دور، اگر مکھی ان کے سامنے سے کچھ لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس چھیننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ بڑے کمزور ہے جو ایسوں سے مانگتے ہیں، اور بڑے کمزور ہے جو لوگ مانگنے والے ہیں۔ کتنا کمزور ہے نا، آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس کے سامنے چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں، ایک مکھی لے جائے تو اٹھا کے مار بھی نہیں سکتا ہو، آپ اس سے مانگتے ہو جو مکھی پیدا نہ کر سکے، اس سے دعائیں کرتے ہو، جبکہ وہ مکھی اڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا جو شخص، وہ خود غافل ہے آپ کی ان دعاؤں سے۔ قیامت کے روز انکار کریں گا آپ کے شرک، اللہ میں نے تھوڑی کہا تھا ان سے مجھ سے مانگو، یہ تو یہ لوگ پکڑ لیے مجھے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو سورہ حج کی آیت نمبر 73 اور 74 تھی، آگے اللہ رب العزت سورہ ابراہیم آیت نمبر معاف کرنا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت 14، 13 اور 14 فرماتا ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں دعاؤں میں، انہوں نے تو ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ ذرہ، قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک چھلکا آتا ہے پتلا، وہ بھی نہیں پیدا کیا انہوں نے تم جس سے دعا مانگتے ہو۔ ان تدعوہم لا یسمعوا، اور جب تم پکارتے ہو سن بھی نہیں سکتے ہو، بہرے ہیں، ان کو سنے نہیں آتا ہے۔ دعاکم، تمہاری دعاؤں کو سنتے نہیں۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لے، کوئی زندہ ہے سن بھی لے تو تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا، طاقت نہیں تھی قبول کرنے کی۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور تمہارے اس عمل، اس شرک سے انکار کریں گے روز قیامت۔ اللہ ہم نے نہیں بولا تھا ان کو ہم سے مانگو، یہ بعد والے ہم کو پکڑ لیے، تو اپنے شرک کا انکار کریں گے جو تم لوگوں نے کیا ہو۔ وَلَا يُنَبِّئُكُم مِثْلُ خبیر، اور فرماتا ہے حقیقت حال
کہ ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا. مطلب اللہ کے رسول جو بتا رہے ہیں ان پر ایمان لاؤ. یہ مشرکین کے لیے تھا، لیکن افسوس آج مسلمان اسے پڑھیں. اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. تم اللہ کے علاوہ جن سے دعائیں کرتے ہو وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، پیدا کرنے والے نہیں ہیں. تو جو پیدا ہوتا ہے دعا سن بھی نہیں سکتا ہے. کیا فرمایا؟ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ پیدا نہیں. وهم یخلقون، وہ خود پیدا ہوئے. امواتا غیر احیاء، وہ مردہ ہے، زندہ بھی نہیں جن سے تم مانگ رہے ہو. آج ہے نا ہمارا حال تو یہ مردوں سے مانگ رہے آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم سمجھے اللہ سنتا نہیں تھے، مردوں کی سنیں گا. تو کہا امواتا غیر احیاء، کہ وہ مردہ ہے، زندہ بھی نہیں. احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون، اور دوبارہ اٹھنا ہے تک ان کو معلوم بھی نہیں ہوا قیامت تک تم نے کیا کیا مانگا ان سے. تو ہم کوشش کریں خالص اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے دعاؤں میں. دعا عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، اور دعا اللہ ہر کسی کی دعا سنتا ہے. حکمت مصلحت کے تحت تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو ہمیں اللہ سے ناراضگی یا دین و شریعت یا دعا کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے. دعا بڑا افضل عمل ہے. یہ مومن کا ہر مصیبت پریشانی دنیا کی ہر تکلیف اور مصائب کے خلاف بہترین ہتھیار ہے. کوشش کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہر بار اللہ سے ہم دعا کریں، خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں کرے کہ کم از کم قبول اگر ظاہری نہ ہو تو آخرت میں باطنی اجر اس کا ضرور انشاءاللہ ملے گا. اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے سننے زیادہ جو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا گیا، کھاتے پیتے عبادتوں سے پہلے، عبادتوں کے اندر، عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی، ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی، وہ چیز مجھے نہیں ملی. میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی، وہ چیز کام نہیں ہوا. میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا، آج تک وہ چیز نہیں ہوئی. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے، وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے، یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے. پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ دعا مصیبت کی ایک چیز ہے استعمال کی. اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے. اب اگر مصیبت میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا، جو مجھے نہ سمجھا، تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا، جو قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے، یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری، فائدہ کیا کر کے؟ بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار، یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے. پہلے غلط فہمی کہ دعا مصیبت کی ایک چیز ہے، اس کے بعد اگر مصیبت دعا نہیں دوسری چیز کی، پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے، اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے. کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا فائدہ یار دعا کر کے، اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ؟ یہ سب سے خطرناک مرحلہ، یاد رکھیے. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے؟ انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی. ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے. جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت ہے چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا اٹھا کر. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو وہ اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے. پھر اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا. یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی
تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بندے سوال کر سال کے بعد انی میرے بارے میں فانی قریب. اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں, قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں, قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلاں کہہ دو قل, وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت پہ غور کیجیے, اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں فَإِنِّي قریب, کہہ دو بھی نہیں کہا, رسول کو نکال گیا بیچ میں سے, فَإِنِّي قریب, کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں, نہیں کہا فَإِنِّي قریب, میں قریب ہوں ان سے. مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں آیا کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے, یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا. حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے, سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں, ہر سوال کے بعد آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو, قل ان سے کہہ دو, قل ان سے کہہ دو, کہ اس کا معنی یہ. یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا, نکال دیا فانی قریب, سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں. تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَأَنِّي قَرِيب, جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں, ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اور فرمایا فلیستجیبوا لی, تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کریں, مجھے سے ہی مانگے. ولیؤمنوا بی, اور مجھ پر ایمان لائے. لعلکم یرشدون, شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو, شاید کہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگو تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں, تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں, لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت پر رہو. ولیؤمن, ایمان بہرحال شرط ہے ہر چیز کے لیے, تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو. تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے. عبادت